ان کے یعنی سب جو جن کے حدیث میں اتنا تذکرہ ملتا ہے، علماء کرام سارے بتاتے ہیں، ان کا انکار اتنے آرام سے لوگ کر دیتے ہیں، اتنے آرام سے دیکھو اتنی بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں، لوگوں کو مطلب خوف خدا بھی نہیں ہوتا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو آسمان پہ نہیں اٹھایا بلکہ وہ وصال فرما چکے ہیں۔ تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ تمہیں کیا مطلب ینگ جنریشن میں آج کل کیا اس کا وہ چل رہا ہے؟ میں اس بارے میں جتنا دیکھتا ہوں یونیورسٹی وغیرہ میں اپنے سرکل کے اندر لوگوں کے اندر، جو سب سے ایک مین چیز میں نے نوٹس کری ہے تو نوجوان طبقہ جو ہے اس طرح کوئی انکار کر دے، اس سے بڑا نقصان دہ بات یہ ہے کہ لوگ اس پہ بلیو بھی کرتے ہیں۔ بہت بڑی تعداد ایسی ہے نیٹ پہ یوٹیوب پہ دیکھتے سنتے ہوئے ان کو لگتا ہے کہ ہاں یہ باتیں صحیح ہیں، حقیقت میں یہ موجود ہے، اس طرح سے لوگ کہہ رہے ہیں، جتنے بھی لوگ جو ہے لوگ جانتے ہیں جو بات اس طرح ہی کرتے ہیں تو ان کو اس بات پہ یقین کرتے ہیں۔ بھائی ان کو چاہیے نا کہ علماء سے رابطہ کریں نا، بڑے بڑے اتنے بڑے بڑے اسکالرز، بڑے بڑے عالم موجود ہیں ہمارے پاس، تو ان سے رابطہ کیا جائے نا۔ تو آج کل علماء کرام کا بھی انکار کر دیتے ہیں نا، کہاں سنتے ہیں لوگ کہ، اور لوگوں میں یہ بھی مشہور ہو گیا ہے کہ بھائی عالم سے نہیں، آپ خود قرآن و حدیث پڑھیں۔ بھائی آپ بتائیں نا، اگر آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نا، خود کیسے دوائی لے لیں گے آپ؟ بھائی مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا لوگ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ خود قرآن و حدیث پڑھو، کہ کسی استاد کے بغیر آپ کیسے فزکس پڑھ سکتے ہیں، کیسے میتھ پڑھ سکتے ہیں؟ قرآن کوئی معمولی کتاب تھوڑی ہے جو قرآن کو ایک دم معمولی ایک دم بنا دیا کہ ہم خود سمجھ سکتے ہیں، خود تفسیر پڑھ سکتے ہیں۔ احادیث کا مطالعہ کریں تو کتنی بڑی بڑی احادیث ملتی ہیں۔ حضرت مہدی علیہ السلام کی تو بارے میں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اس میں تو کوئی ایسی دو رائے تھی ہی نہیں، لوگوں نے اب اتنی غلط باتیں، یعنی لوگوں کا ایمان بس خراب کرنے میں تلے پڑے ہیں، کس طرح سے لوگوں کو ایمان بس وہ ہو جائیں، برباد ہو جائے لوگوں کی ایمان نا، اور لوگ اس بات پہ یقین بھی کر لیتے ہیں۔ اچھا ایسا بھی ہوگا؟ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ بھائی آپ کسی اتنے بڑے بڑے علماء حضرات، آپ یہاں نہیں، چلو آپ نہیں مانتے، آپ سعودی علماء سے رابطہ کر لیں۔ اچھا یہ بھی ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں تو کہ مطلب دیکھو جتنے بھی ہے نا عیسائی الگ وہ اپنے ان کا امام کا انتظار کر رہے ہیں، سنا ہوگا نا تم لوگوں نے عیسائیوں کے بارے میں بھی، یہودی الگ انتظار کریں، یعنی تو سب کی رائے ہے کہ ایک ایسا امام آنا ہے کہ جو آگے آ کے جب پورے مسلمان سب غفلت میں ڈوبے ہوں گے تو آ کے سب وہ دجال سے لڑیں گے، سب ہو گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پوری نشانیاں موجود ہیں، اور اس کے باوجود جو ہے نا پتہ نہیں کیسے لوگ انکار کر دیتے ہیں۔ تم بتاؤ نحال اس بارے میں تمہارے کیا رائے ہے؟ میری تو یہ رائے ہے کہ جتنے بھی عالم دین ہیں، سوشل انفلوئنسرز ہیں، ان کو اس طریقے کے کنٹروورشل ٹاپکس جتنے ہیں، خاص طور پہ اسلام سے ریلیٹڈ، ان سے جتنا وہ دوری اختیار کر سکیں ان کو کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت زیادہ انفلوئنس کر سکتے ہیں عام عوام کو بھی، اور مطلب کہ لوگوں کے درمیان یہ ڈفرینسز جو پہلے سے ہی موجود ہیں ان کو اور زیادہ یہ ایگزیجریٹ کر سکتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ تم کیا کہتی ہو منال اس بارے میں؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو نحال نے بات کری، مجھے لگتا ہے کہ علماء کرام کو آ کے بلکہ اور جو ہے اس بارے میں نالج دینی، ان کو دور کرنا چاہیے، تاکہ کیونکہ آج کل تو یہ ہو گیا ہے کہ علماء کرام کو ہی بول دیا جا رہا ہے کہ مطلب یہ لوگ جو ہے فرقہ واریت میں پڑ جاتے ہیں، یہ سب ہو جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے علماء کرام کو آ کے ان کو اور ڈسکس کرنی چاہیے ان باتوں کو کھل کے، تاکہ جو ینگ جنریشن کے دماغ میں جو الگ الگ طریقے کی باتیں بیٹھ گئی ہوں وہ کلیئر ہوں اور ان کا مائنڈ بھی ایک اسٹریٹ رہے۔ اب دیکھو ہم جب بچپن سے لے کے مرنے تک ہمیں بار بار قدم قدم پر اپنے عالموں کی مدد چاہیے ہوتی ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں قاری صاحب کی ضرورت پڑتی ہے، ہم خود قرآن ہم نہیں سیکھ سکتے، ہمیں ہر قدم قدم پر ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم آگے ہماری نکاح ہوتا ہے، ہماری آگے نماز جنازہ ہوگی، سب ہمیں کتنی ضرورت پڑتی ہے ہمیں، اور ہم عالم دینوں کا انکار کر دیتے ہیں کہ یہ لوگ نہیں، خود کیسے پڑھ سکیں گے؟ خود تو ہمیں نہیں، آپ حدیث کی کتاب کھولیں تو آپ خود سمجھ بھی نہیں سکتے کہ اتنی یعنی حدیث کو سمجھنے کے لیے لازمی استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور عربی میں دیکھا جائے تو اگر ہم قرآن کی عربی پڑھتے ہیں تو اس میں ایک ہی الفاظ کے، اگر انسان عربک ڈکشنری سے دیکھے تو اس کو ایک ہی الفاظ کے بہت سارے میننگ مل جائیں گے، اور اس طرح سے وہ بہت مس گائیڈڈ بھی ہو سکتا ہے جب تک کہ اس نے کہیں سے کاؤنسلنگ نہیں لی ہوئی ہو، اس کو نہ پتا ہو کہ ایک ورڈ کے کیا میننگ ہے۔ اسی طرح سے جو جب کوئی یہ بات بولتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے، تو وہ اس بیس سے بولتا ہے کہ قرآن میں بولا گیا ہے کہ ان کا یقیناً ان کا قتل نہیں ہوا، لیکن وہ میں کہا گیا ہے کہ ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا ہے، لیکن وہ یہ بولتا ہے کہ ان کی طبعی موت ہوئی تھی، وہ کسی میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن بعد میں کیونکہ وہ اس ورڈ کو، عربک ورڈ کو جو ہے ایک غلط اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ ان کو جو ہے اللہ نے فوت کا لفظ استعمال کیا، جبکہ اللہ نے وہ لفظ اس سینس میں استعمال کیا ہے کہ ان کو آسمانوں پہ پورا اٹھا لیا گیا تھا، آسمانوں پہ ان کی سول اور ان کی باڈی کے ساتھ ان کو اٹھا لیا گیا تھا، کیونکہ اللہ پاک نے اسی آیت میں ہی قتل کا بھی ورڈ کا استعمال کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پاک نے جو
فوت کا لفظ استعمال کیا وہ اس سینس میں یوز کیا کہ ان کو پورا آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا تھا, ان کو ان کا وصال نہیں ہوا تھا, اور وہ واپس جو ہیں یہ تو بلکہ سبھی کا ہی اس پہ اجماع ہے مسلمانوں کا بھی, اور یہودی بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, وہ ان کے ایمان کا ان کو ایویڈنس دیں گے ایک طرح سے, اور ہم لوگ یہ مانتے ہیں مسلمان کہ وہ ہماری اس کی تصدیق کریں گے ہماری ایمان کی. بھائی حقیقت میں یہ دیکھو نا کہ اب یہ آج کے دور کے جو لوگ جو یہ اس طرح کی وہ پھیلا رہے ہیں غلط باتیں, بھائی آپ خود سوچیں نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام جو تابعین وغیرہ ہمارے جنہوں نے احادیث اتنی بڑی احادیث کی کتاب انہوں نے لکھی, تو بھائی وہ ہم سے زیادہ وہ قرآن و سنت پہ عمل کرتے تھے نا, وہ تو دین کے زیادہ قریب تھے بھائی, وہ بھی تو آخر قرآن و سنت سے ہی بات کر رہے ہیں نا, وہ کون سا اپنی طرف سے کہیں سے لا کے کوئی اپنی طرف سے وہ ڈال رہے ہیں اس کے اندر. جیسے اور جو آپ لوگ جو غلط باتیں پھیلا رہے ہیں, ایسے ہی جو نا وہ لوگ بھی اس طرح کی صحیح باتیں مطلب وہ کر رہے ہیں کہ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, حضرت مہدی علیہ السلام, پوری ہم لوگ تو بچپن سے یہ باتیں سن رہے تھے, اور اب اتنی غلط گمراہ کن باتیں پھیلائی جا رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ حدیث کو بھی جھٹلا رہے ہوتے ہیں, وہ پوری امت کا اجماع کو بھی جھٹلا رہے ہوتے ہیں, وہ سب جتنے بھی پاس میں سب نے ریسرچ کی ہے, سب نے اسلام میں مبتلا ہو رہے ہوتے ہیں, جو لوگ ان کو مطلب سن کے فالو کرتے ہیں وہ بھی جو ہے کیا نام ہے ایک طریقے سے گناہ ہی کر رہے ہیں سارے. ظاہر سی بات ہے, جا کے اللہ نے ان لوگوں کو چاہیے کہ کسی مستند اور بالکل ہر جھٹلایا جا رہا ہے ایک طریقے سے ہر کسی کو, مطلب علماء کرام کو چھوڑو, قرآن پاک میں سب جگہ یہ ہے, بڑی حدیثیں وغیرہ ان سب کو جھٹلایا جا رہا ہے. چلو وہ حدیث کو بھی جھٹلاتے ہیں, قرآن میں بھی کلیئرلی ایگزیکٹلی کہ آج کل جو کنٹروورسی بنانے کا ہر کسی کو شوق ہو گیا ہے, جس سے ویورشپ آئے زیادہ سے زیادہ کنٹروورشل ٹاپکس پہ بات کرنا اور کانفلکٹس بیان کرنا. ہم لوگ کو چاہیے کہ بینگ مسلمس, ہم سارے مسلمز ہیں, ہم لوگ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ کے بہت فرقے آئیں گے, بٹ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم سملیرٹیز پہ زیادہ بات کریں بنسبت ڈفرینسز پہ. پہلے ہی وہ اتنے ہیں, پہلے ان سے ہم لوگ نمٹ لیں پھر دوسروں پر جائیں. یہاں پر تو ہر روز کوئی نیا ملا آ جاتا ہے اور نئے جھگڑے کھڑے کر دیتا ہے, جس وجہ سے اور ڈیوائڈ آ جاتا ہے سوسائٹی میں. اور سب سے بڑی بات ہے گمراہی جو پھیلاتے ہیں نا, وہ سب سے پہلے ہمارے علماء کرام جو بڑے عالم حضرات جو گزر گئے, ان سے ہمیں متنفر کرتے ہیں. بالکل ایسے کہتے ہیں کہ انہوں نے, آپ آج کے دور کے صحیح بول رہے ہیں, اور وہ جو پچھلے دور کے اتنے بڑے بزرگان دین گزر گئے وہ غلط بول رہے تھے, اور آپ آج کے دور کے صحیح بول رہے ہیں. یعنی آپ کو عقل تھی, ان کو عقل نہیں تھی, اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں. جنریشن کو بھی کرنا چاہیے کہ تھوڑا سا وہ خیال کریں, علماء کرام وغیرہ کو سنا کریں. ہمارے پاس جنید جمشید صاحب کی مثال ہے, وہ مطلب ایک سنگر تھے, گانے وانے گاتے تھے, کتنے مشہور تھے, وہ چھوڑ کے دین کی طرف آئے, اور ماشاءاللہ سب نے ان کا دیکھا کہ کس طریقے سے وہ دین کی دعوت دینے لگے تھے. بالکل محبت کرتے, ان کے شہید جو ہوئے ہیں وہ, میں نے اس پہ بھی, ہاں اس پہ ان کے جنازے کا آپ دیکھ لیں کتنا ماشاءاللہ وہ ہوا تھا. اور جو ہے اس پہ بھی میں نے ابھی ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی, اس کے اندر جو ہے ان کو بھی بہت برا بھلا کہا گیا کہ جو ہے انہوں نے ایسے شادی وغیرہ کر لی. تو مجھے لگتا ہے کہ اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ہماری ینگ جنریشن اتنی زیادہ تو نالج ہوتی نہیں ہے, ان کو جو ویڈیو دکھ رہی ہوتی ہے وہ بس اسی پہ ہی جو وہ کر لیتے ہیں کہ چلو یہ صحیح بول رہے ہیں. تو ہماری ینگ جنریشن کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہے تھوڑی جو ہے اس کے اندر جو ہے, ہاں کسی کی باتوں پہ نہ, بالکل تصدیق کرنی چاہیے, اور آپ کو سوچ سمجھ کے الفاظ یوز کرنے چاہیے. آپ جب کسی کی بات کرو, اتنے فیمس اسکالرس کی بات. جنید جمشید بھی دیکھو کتنے, یعنی وہ سنگر تھے, وہ اس سے دین میں آئے تھے, لیکن اللہ نے ان کو کتنی عزت دی, اور انہوں نے کتنی اچھی باتیں کی, نہ گمراہی پھیلائی, نہ کسی بات کا انکار کیا, کچھ نہیں. اور جنید جمشید ہوگا, اور ایک کرکٹر بھی تھے جو نام تھا ان کا, کیا یونس تھے کرکٹر جو تھے, یوسف یوحنا, وہ ان کو دیکھو وہ کتنے ماشاءاللہ تبلیغ جماعت میں مفتی مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس بیٹھے, وہ کتنا انہوں نے علم حاصل کیا, لوگوں نے اس سے کتنی محبت کری. یہاں تو ذرا سا کچھ ہوتا ہے فوراً پتہ نہیں کیسے اسکالرس کے پاس چلے جاتے ہیں کہ وہ انکاری کرنے لگ جاتے ہیں, قرآن میں تو یہ نہیں ہے, قرآن میں تو یہ نہیں ہے, قرآن میں تو یہ نہیں ہے, فتنہ پیدا ہو جاتا ہے, فتنہ پڑھنے لگتے ہیں. اس وجہ سے بھی ہوتا ہے بلیف کہ وہ, اور اللہ نے فرمایا اپنی زمین پہ فساد نہ پھیلاؤ, اور یہ فساد پھیلاتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام مجھے ایسا لگتا ہے کہ واحد ایک ریلیجن ہے پوری دنیا میں جس میں کوئی انسرٹینٹی نہیں ہے, ہر چیز ایک کتاب میں محفوظ ہے, بالکل, جس کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ دیٹ کین ناٹ چینج. تو اگر اس میں ہی ہم لوگ ہی بینگ مسلم اتنی انسرٹینٹی پیدا کر دیں گے تو یہ بہت خطرناک بات ہو جائے گی ہماری سوسائٹی کے لیے, اور خاص طور پہ ہمارے ینگسٹرس کے لیے. کیونکہ ابھی میں جیسے یونیورسٹی جاتا ہوں, میں دیکھتا ہوں اپنے آس پاس لوگوں کو, اپنے آس پاس اسٹوڈنٹس کو, اور ملتا ہوں ان سے, انٹریکٹ کرتا ہوں, تو مجھے یہ پتہ چلتا ہے, اندازہ ہوتا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے مطلب کا دین فالو کر رہا ہے. بالکل, جو بات اس کے سمجھ میں آ رہی ہے
وہ فالو کر رہا ہے. کوئی اسپیسیفک اس نے بنایا ہوا نہیں ہے, اس کو اس کی بات سمجھ میں آ رہی ہے, اس نے میوزک کو حرام حلال کہہ دیا تو وہ میوزک صحیح ہے. اس کو دے دیا جائے بالکل حلوہ بنا کے, بالکل ایسے جو موسیقی ہوتی ہے کہ ہر کوئی اپنی مرضی کا دین چوز کر رہا ہے. ایگزیکٹلی یہ پسند کی چیزیں چوز کر رہا ہے, ایگزیکٹلی پھر وہ فالو کرتا ہے. اور اگر کوئی دوسرا سمجھانے جس عالم کی جو بات سمجھ میں آ رہی ہے اس کو فالو کر رہا ہے, اپنے فائدہ اپنا ہی دین بنا لیا ہر کسی نے اپنی پسند کا دین بنا لیا ہے. یہی چیز جو ہے یہ ایک سیڈ ڈالتی ہے, ایک جڑ پیدا کرتی ہے انسرٹینٹی کی, اور جیسے جیسے بڑھتے جاتا ہے ڈسٹرکشن پیدا ہوتی جاتی ہے. اگر اتنی انسرٹینٹی آ جائے گی کہ آپ حدیثوں کو, قرآن کی آیتوں کو, ہر چیز کو نگیٹ کرنے لگ جائیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کی انسرٹینٹی جو ہے وہ پیک پہ پہنچ جائے گی, اور آپ کا جو عام جو کامن آدمی ہے جس کو اتنی نالج نہیں ہے وہ کسی سے بھی انفلوئنس ہو جائے گا, پھر وہ بہت ایزیلی انفلوئنس ہو جائے گا, اور پھر وہ اپنے مطلب کا دین, اور پھر آپ اس کو بلیم نہیں کر سکتے کیونکہ اس نے ایسا کیا. آپ کے جب اتنے بڑے جو معلم ہیں, جو عالم دین ہیں, جب وہ خود اس طریقے کی باتیں سوشل میڈیا پہ, چینلز پہ, ٹی وی چینلز پہ آ کے کریں گے تو ظاہر سی بات ہے عام بچہ بیٹھا ہوا ہے 16-17 سال کا, وہ تو انفلوئنس ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی. کوئی بات بول رہی تو مجھے لگتا ہے کہ زیادہ لوگ اس چیز کو کویشچن کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے, ایسا کیوں ہے, اور اگر ان کو کوئی لاجیکل آنسر علماء کرام دیتے ہیں تو وہ اگین اس کو بھی کویشچن کرتے ہیں کہ اس طرح سے کیوں ہے, بیکاز وہ چیز ان کو صحیح نہیں لگ رہی ہوتی. جبکہ دیکھا جائے تو بہت ساری چیزیں جیسے میوزک ہے, یہ سب چیزیں اسلام میں حرام ہے, لیکن انسان کو خود اچھی لگتی ہیں, اس کو وہ چیز پسند ہے, تو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ کسی طرح سے ڈیفینڈ کر سکے. سیم گوز فار اس طرح کی سیلیبریٹیز جو آئی بلیو کہ وہ لوگ اپنے پروفیشن کو, اپنی لبرلزم کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ اس طرح کا راستہ ڈھونڈتے ہیں جس سے انہیں دنیا بھی مل جائے اور آخرت بھی مل جائے. کہ اگر انہوں نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی تو وہ اس طرح اس چیز کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, کس طرح کہ ہم نے داڑھی اس لیے نہیں رکھی ہوئی, ہم تراویح نہیں پڑھتے تو ہم اس وجہ سے نہیں پڑھتے. وہ اس طرح سے بس کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ دے ٹرائی ٹو فائنڈ لوپ ہولز ان دا پرنسپلز آف اسلام, کہ وہ کس طرح سے بس اپنی لیکنگس کو ڈیفینڈ کر سکیں, وچ از آئی بلیو کہ بہت زیادہ پرابلمٹک ہے, اور اسی وجہ سے ہم لوگ کے آپس میں بہت زیادہ اختلاف آ جاتا ہے. بیکاز اپنی طرف سے آپ کویشچن کر رہے ہو کہ ایسا کیوں, ایسا کیوں, ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. اچھا, اب یہ کتاب میرے پاس موجود ہے, اس میں جو نا حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری روایتیں ہیں, بہت ساری, اور اس میں خاص طور پہ یعنی حضرت مہدی علیہ السلام کے جو بارے میں جو کہا گیا ہے وہ یہ کہ جب وہ وہاں سے آئیں گے, مدینے سے مکے آئیں گے, تو ان کو خود لوگ پہچانیں گے. وہ خود بھی نہیں کہیں گے کہ میں مہدی علیہ السلام ہوں, جو دعویٰ کرے گا ہاں کبھی بھی جو دعویٰ کرتا ہے وہ تو مہدی ہو ہی نہیں سکتا. مہدی علیہ السلام وہ تو مہدی علیہ السلام کی تو سب سے بڑی نشانی ہی ہے, لوگ ان کو خود پہچانیں گے, لوگ خود کہیں گے آپ میں, وہ انکار کریں گے نہیں نہیں میں نہیں ہوں, میں نہیں ہوں. پھر وہ ظاہر پھر ہوگا ان کی بیعت تو کریں گے. ان کو اللہ پاک نے یہ بھی مقام ابراہیم اور کہ اللہ پاک کو ایک رات میں ہی ان کی ساری ان کے اندر جو کوالٹیز ہوں گی وہ ان کی 40 سال کی عمر تک ان میں نہیں ہوں گی, لیکن اللہ پاک ان کے اندر وہ پیدا فرما دیں گے ایک رات میں ہی, ان کے اندر وہ ساری کوالٹیز جو ان کو جس کی ضرورت ہوگی تو اللہ پاک ان کے اندر ایک رات میں ہی پیدا فرما دیں گے. ایسا نہیں کہ پہلے سے ہو رہی ہوں کہ لوگ ان کو بولیں کہ یہ حضرت مہدی ہیں, لیکن جب اللہ پاک نے ان کا ظہور لکھا ہوگا اسی وقت وہ ظاہر ہو جائیں گے. بس یہ ہے کہ بھائی اس بارے میں یہ ہے کہ بس انسان جو ہے نا اگر کوئی کنفیوژن پھیل بھی رہی ہے نا, بات کہنا چاہوں گی کہ ہماری جتنی ینگ جنریشن وہ آ رہی ہے, لوگ علماء کرام کو اتنے آسانی سے مطلب برا بھلا کہہ دیتے ہیں, اس کا بھی بہت سخت گناہ ہے, بہت سخت گناہ. یہ نہیں کرنا چاہیے, بالکل یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. میں دیکھتی ہوں اتنے آسانی سے اگر آپ کو کوئی ایک عالم پسند آ رہا ہے اور دوسرا آپ کو نہیں ٹھیک لگ رہا یا آپ کے فرقے کا نہیں ہے, کچھ بھی ہے, تو اتنی بری باتیں کر دیتے ہیں. یہ اس کا سخت گناہ ہے, بالکل یہ سخت گناہ ہے. اس سے بھی انسان کو پرہیز کرنا چاہیے اور کوشش کرے کہ جو ہے ان معاملات میں خاموشی اختیار کرے اور ان لوگوں سے انفلوئنس ہو جو واقعی میں جن کو صحیح نالج ہے, جو قرآن اور حدیث کو جو ہے نظر میں رکھ کے جو ہے آپ کو باتیں بتاتے ہیں, ان لوگوں سے آپ انفلوئنس ہو. ایسی کسی سے نہیں جس نے 2-3 کتابیں پڑھ لیں اور جو گوگل پہ سرچ کر لیا اور جو ہے مفتی عالم بن کے بیٹھ گئے. بھائی آج کل تو گوگل پہ بھی سرچ کرو تو پتہ لگ جائے گا. اگر آپ کو پریشانی ہو رہی ہے حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں, تو آپ اتنے مستند ادارے ہمارے بڑے بڑے ادارے, دارالعلوم ہے, منوری ٹاؤن ہے, سب چل رہے ہیں, ان کے پورے باقاعدہ فتوے حدیث موجود ہے پوری. آپ گوگل پہ سرچ کریں, پورا آپ کو سب کچھ مل جائے گا, پتہ لگ جائے گا کون گمراہی پھیلا رہا ہے, کون جو نا صحیح بات بتا رہا ہے آپ کو. مسئلہ یہ ہوتا ہے ہماری جیسے ابھی ٹاپک نکلا تھا کہ ہماری جو نیو جنریشن ان کو ہوتا ہے کہ اپنی مرضی کا اسلام انہیں اپنی مرضی کی چیزیں انہیں چوز کرنی ہے, تو اسی وجہ سے وہ ان گمراہ لوگوں کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں, کیونکہ وہ بھی صرف کچھ ٹاپکس آسانی والے ٹاپکس ایگزیکٹلی تو اسی لیے وہ جو ہے کیا نام ہے ان کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں, اور پھر اس سے معاشرے میں جو ہے بس اللہ پاک ہمیں اچھی توفیق دیں اور ہمیں صحیح علماء کرام کی رہنمائی حاصل ہو. آمین. مجھے بولنے نہیں دیا. بولنا